یہاں سے آپ سے زیادہ دلچسپی شروع ہوگی. اسلامی عہد میں کیا ہوا؟ یہاں تک تو یہ تھا کہ پچھلی اقوام میں اس خطے کی اہمیت کیا ہے. اب یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے کہ عہد فاروقی میں، سب سے پہلے عہد فاروقی میں یہاں پر مسلمانوں نے اپنا قبضہ جمایا، اور پھر باقاعدہ یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا گیا تھا، جس معاہدے کو خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاہدے کے اوپر سائن کرنے کے لیے، دستخط کرنے کے لیے بیت المقدس گئے تھے. تو وہاں اس شہر کے اندر یہاں وہ معاہدہ یہ طے پایا کہ یہ جو بیت المقدس ہے یہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے، اور جس کو قرآن نے کئی مقامات پر برکت والی، پر نور اور پر مسرت جگہ فرمایا ہے، یہ مسلمانوں کے قبضے میں اور مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئی. تو یہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کی ملکیت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آئی. اور پھر خلیفہ ایک گزرے عبد الملک، اس نے یہاں پر بہت خوبصورت کام کرایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے گزرے تھے تو وہ ایک قبہ معراج تھا، قبہ صخرہ کے نام پر، وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے، اس کی تعمیر کروائی. پھر بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی تعمیر و تزئین و آرائش کی، اور بڑے خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ کی. یہ خلیفہ عبد الملک نے کیا. لیکن اس کے بعد پھر صلیبیوں نے حملہ کر دیا، اور صلیبیوں نے دوبارہ تقریباً 70,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر کے اس پر دوبارہ اپنا قبضہ کر لیا. پھر دوبارہ جب یہودیوں کے یہاں پہ قبضہ ہو گیا، اور تقریباً انہوں نے 70,000 سے زیادہ مسلمانوں کو اس جنگ میں شہید کیا تھا، قبضہ کر لیا دوبارہ، اور پھر کافی عرصہ تک ان کے قبضے میں رہی. اور پھر اس کے بعد تقریباً 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ عیسائیوں سے اپنا یہ علاقہ واگزار کروا کے دوبارہ چھڑایا، اور پھر یہاں پہ مسلمانوں کا قبضہ چلا آتا رہا. اور یہ اس وقت تک یہاں پر مسلمانوں کا قبضہ رہا جب تک مسلمانوں کے اندر تحریک خلافت، جو خلافت تھی، کہ جس طرح وہ آپ نے ترکی کے ڈراموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ 600-700 سال تک جب خلافت کا نظام رہا اور ترکی کے اندر مسلمانوں کا ایک خلیفہ بیٹھتا تھا، اس وقت تک یہ علاقہ سارا مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور یہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم رہی. پھر اس کے بعد تقریباً